الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد الرسل وخاتم المعصومين وعلى والديه وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مسلم ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی. مسلم ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی. رضائے مصطفیٰ ہی ہے رضا صدیق اکبر کی. رضائے مصطفیٰ ہی ہے رضا صدیق اکبر کی. وہی اتقا وہی اوفا وہی عادل وہی افضل وہی اتقا وہی اوفا وہی عادل وہی افضل ہے. کیسی منفرد ہر ہر ادا صدیق اکبر کی. ہے کیسی منفرد ہر ہر ادا صدیق اکبر کی.
کو مصلی مصطفیٰ نے بھی خدا نے بھی دیا کس کو مصلی مصطفیٰ نے بھی خدا نے بھی نظر آئی یہ عظمت بارہا صدیق اکبر کی نظر آئی یہ عظمت بارہا صدیق اکبر کی نہیں مجھ کو تعجب رافضی کی بے حیائی پر نہیں مجھ کو تعجب رافضی کی بے حیائی پر فقط مومن کو ہوتی ہے حیا صدیق اکبر کی فقط مومن کو ہوتی ہے حیا صدیق اکبر کی اے آصف یہ نگاہ مصطفیٰ کی تجلی ہے اے آصف یہ نگاہ مصطفیٰ کی تجلی ہے ملی سادات سے مجھ کو عطا صدیق اکبر کی ملی سادات سے مجھ کو عطا صدیق اکبر کی مسلم ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی رضائے مصطفیٰ ہی ہے رضا صدیق اکبر کی اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثنا اور حضور سید دو عالم نور مجسم شفیع معظم رسول اکرم فخر آدم و بنی آدم محبوب کبریاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دے دربارے گوہر بار اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد قابل قدر سامعین محتشم اللہ رب العزت دے فضل اور اس دی توفیق نال
جمعۃ المبارک دے عظیم لمحات اندر تسی تے میں حاضری دی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اج دی گفتگو دا موضوع تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت و شان۔ اج بھی جمادی الثانی ہے اور پرسوں 22 جمادی الثانی آپ دے وصال دا دن ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق مل کے آقا رضی اللہ تعالی عظیم شخصیت نے کہ جنہوں اللہ رب العزت نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر صحابی قرار دیتا، جو آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے تفسیر در منصور کے اندر جو معصور تفسیر ہے، جلد نمبر 7 اور سورہ زمر دی آیت نمبر 33 چھویں پارے دی دوسری آیت ہے۔ خالق کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ فرمایا جیڑا حق لے کے آیا اور جنہیں اس حق نو سچا قرار دیتا، تصدیق کیتی، اولئک هم المتقون، فرمایا وہ متقی نے، وہ کی نے متقی۔ اے میرے سامنے دیگر تفاسیر بھی اس آیت طیبہ کے تحت ہے نہیں، جو معروف تفسیر اور امام جلال الدین السیوطی علیہ رحمہ نے اس نو ابن جریر دے حوالے نال، ابن اساکر دے حوالے نال اور باوردی دے حوالے نال فرمایا ہے کہ حضرت اسید بن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شاگرد نے، اپنے استاد گرامی تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت کرتے نے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے الذی جاء بالحق محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرمایا کہ جو حق لے کے آنے والی ذات ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات ہے۔ کون فرما رہے نے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وصدق بہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے نے کہ جو ذات حق لے کے آئی او اللہ دے محبوب علیہ السلام دی ذات ہے، اور جس نے اس حق نو اگے پہنچایا، تصدیق کیتی، جس نے اس حق نو پختہ کیتا، وصدقہ جس نے تصدیق کیتی، سچ قرار دیتا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ ذات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔
تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خالق کائنات جل وعلا نے کمالات عطا فرمائے نے، انہاں دے وچوں مستدرک للحاکم دے اندر بڑی خوبصورت بات ہے جو تواڈے میرے لجپال آقا علیہ السلام دا فرمان ہے، محبوب دا ہر فرمان ہی خوبصورت ہے، ہر فرمان ہی، اور اس کا نمبر ہے 4408 حدیث سے پاک۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ من النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکان الوزیر وکان یشاورہ فی جمیع امورہ وکان ثانیہ فی الاسلام وکان ثانیہ فی الغار وکان ثانیہ فی العریش یوم بدر وَكَانَ ثَانِيهِ فِي الْقَبْرِ وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْدِمُ عَلَيْهِ أَحَدًا۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اڈے میرے لجپال آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ وزیر نے اور ایسے وزیر نے کہ کریم آقا علیہ السلام نے ہر امر دے اندر، ہر معاملے دے اندر، ہر کام دے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال مشورہ فرمایا ہے، مشورہ فرمایا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب علیہ السلام دے وزیر بھی نے، مشیر بھی نے، اور کریم آقا علیہ السلام دے اسلام دے اندر بھی ساتھی نے، اسلام دے اندر بھی ساتھی نے، اسلام دے اندر بھی نال نے، غار دے اندر بھی ساتھی نے، غار دے اندر بھی ساتھی نے، اور بدر دے اندر جڑا خیمہ لگیا ہے عریش، اس دے اندر بھی صدیق اکبر محبوب علیہ السلام دے ساتھی نے۔ اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صرف بدر دے خیمے اندر ہی نہیں، فرماتے ہیں مزار دے اندر بھی، غار دے اندر بھی محبوب دے ساتھی نے۔ اور کریم آقا علیہ السلام نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول آپ فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے کبھی بھی کسے بھی مقام تے صدیق اکبر تو اگے نہیں کیتا، ہمیشہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملے دے اندر محبوب علیہ السلام نے اگے رکھے آئے کہ اگر اس بات کو میں کر کے کر لواں کہ محبوب علیہ السلام دے یار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزارت دے اندر بھی محبوب دے نال نے، مشاورت دے اندر بھی محبوب دے نال نے، اسلام دے اندر بھی محبوب دے نال نے، غار دے اندر بھی محبوب دے نال نے، عریش بدر والے دے اندر بھی محبوب دے نال نے، اج مزار وچ بھی محبوب دے نال نے۔ خالق کائنات جل والا نے تو جدا کیتا ہی نہیں، بلکہ محبوب علیہ السلام دے غلاموں بات ایتھے ہی نہیں، پیارے آقا علیہ السلام نے علیہ اعلان نبوت نہیں فرمایا، 16 سال پہلے اعلان نبوت تو محبوب علیہ السلام دے اعلان نبوت دے 16 سال پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت دے ڈنکے بج رہے نے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایک منفرد شان ہے کہ آپ محبوب علیہ السلام نے علیہ اعلان نبوت نہیں فرمایا، محبوب علیہ السلام دی نبوت دے ڈھکے تو ازل تو ہی بج رہے نا،
محبوب علیہ السلام دی نبوت دا اعلان تو بڑا ہی پہلے ہو گیا، لیکن ظاہری طور پہ جو کریم آقا علیہ السلام نے خود اللہ دے حکم نال اعلان فرمایا ہے 40 سال دی عمر مبارک کے اندر، اس اعلان تو 16 سال پہلے 16 سال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت کا جو اعلان ہویا ہے وہ بڑا کمال ہے۔ شرف المصطفیٰ جلد نمبر 5 جس کے اندر روایت 2377 نمبر 2377 حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی نے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور خلافت سے اسلام قبول کیتا ہے انہوں نے، مگر یہ ساری زندگی حضور تے ظاہری دور مبارک کے اندر بھی موجود سن، بڑی عمر ہے، آسمانی کتاباں دے بڑے عالم نے، ماہر نے، مگر اسلام قبول نہیں کیتا۔ کیوں؟ کہنے لگے جنی دیر تک میں اس ساریاں نشانیاں نہ پا لیاں، جڑیاں یہ نشانیاں اسلام دے متعلق اور بانی اسلام دے متعلق اور بانی اسلام دے وزیراں دے متعلق نے، انہی دیر تک میں اسلام قبول نہیں کرنا۔ تو دورے فاروق اعظم آیا تو اسلام قبول کر لیا، پوچھا کیوں کیتا ہے، پہلے کیوں نہیں کیتا؟ کہندے اے آخری نشانی آج پوری ہوئی ہے، اس واسطے میں آج اسلام قبول کیتا ہے کہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، تو اس واسطے ساریاں نشانیاں پوریاں ہو گئی نے، میں آج اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو آپ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اِنَّ خلافت الصدیق من السماء، فرماتے ہیں کہ میں پہلیاں کتاباں کے اندر پڑھے آئے کہ آسمانہ تے بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت مسلم ہے، خلافت مسلم ہے۔ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت وَلَقَدْ عَلِمَ خِلَافَتَهُ قَبْلَ أَن يَبْعَثَ النَّبِيُّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ب16 سنہ۔ فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام دے اعلان نبوت کرن تو 16 سال پہلے فرماتے ہیں کہ منو علم ہو گیا کہ آپ دے وصال مبارک تو آپ دی رحلت پاک تو بعد جو آپ دے خلیفہ ہونگے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونگے۔ اور وجہ کیے ایلا کئی پوچھا گیا کہ تو انہوں کی میں پتا ہے، تو فرماتے ہیں منو اس تو پتا ہے رؤیا رہا ابو بکرین بمکہ رہا کان القمر المنیر رہا کأن القمر المنیر سقط من السماء الى الكعبہ۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے دے اندر رہتے ہویا ایک دن خواب ویکھیا، رات دے ویلے ستیاں پہ جدوں خواب ویکھیا، ویکھنے کی نے فرماتے ہیں کہ آسمان دا چن او ٹوٹیا ہے، آسمان دا چن ٹوٹیا ہے اور کعبہ معظمہ دی طرف آیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ او دا ایک جڑا حصہ ہے نا چن دا، ایک حصہ چن دا ایک ٹکڑا فرماتے ہیں کہ میرے گھر بھی آ گیا، میرے گھر بھی آ گیا۔ فرماتے ہیں خواب میں ویکھیا، میں تجارت دے گیا، بحیرہ راہب دے نال ملاقات ہوئی، جدو میں اپنا خواب بحیرہ راہب نو سنایا نا تو انہیں میں نو دسیا نے کیا کہ ان قریب یبعث اللہ عز و جل بمکہ تا نبیہ، فرمایا کہ مکہ المکرمہ کے اندر ایک نبی مبعوث ہونے والے نے، ایک نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمان والے نے، وَتَكُونُ أَنْتَ وَزِيرَهُ فِي حَيَاتِهِ وَخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِهِ۔
فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا محبوب دی ظاہری حیات پاک دے اندر تو محبوب دا وزیر ہوئے گا، اور جب محبوب علیہ السلام دا وصال ہو جائے گا، محبوب اپنے قبر انور کے اندر روضہ اقدس کے اندر تشریف لے جان گے، تو اے ابو بکر صدیق تو محبوب دا پہلا خلیفہ ہوئے گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما سألہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عن برہانہ علی النبوة قال الرؤی التي رأیتہا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب محبوب علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا ہے، سب تو پہلے صدیق اکبر محبوب دی بارگاہ چاہے نے عرض کرتے نے سونیا توڑی اعلان نبوت دا توڑی نبوت دی دلیل کی ہے، اس دی برہان کی ہے، تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر او خواب جیڑا 16 سال پہلے آپ نے محبوب دے اعلان نبوت تو ویکھیا، اعلان نبوت تو 16 سال پہلے خواب ویکھیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تاجر بن کے گئے نے شام دی ول، تو شام دے رستے دے اندر بحیرہ راہب نال ملاقات ہوئی، خواب دی تعبیر ہونے کل پوچھئے، تو محبوب علیہ السلام کو جدو تصدیق کرن آئے نے محبوب دے اعلان نبوت دی، اور پوچھن آئے نے کہ دلیل کیے اب برہانی ہی علی النبوہ، محبوب تاری نبوت دے برہان کیے، تو فرمایا اللہ نے رؤی التی رائیتہا، اے ابو بکر صدیق تیرا وہ خواب ہے جڑا تو ویکھیا سی۔ تو محبوب علیہ السلام دے غلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جو مقام و مرتبہ ہے بڑا کمال ہے، اور دوسرا شرف المصطفیٰ دا حصہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار فسمی عتیقا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے القابات بہت زیادہ نے، مگر آپ دے القابات جو ایک لقب آپ دا عتیق بھی ہے۔ عتیق دا معنی ہوتا ہے آزاد، کی آزاد۔ تو کریم آقا علیہ السلام ایک دن فرمان لگے، فرمایا اِنَّا اسم ابی بکر، ابو بکر دا نام کیے عتیق بن عثمان۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا نام نادائے عتیق بن عثمان، وَأَنَّ اسمہو کان عبداللہ، اور انہ دا نام سی عبداللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام ہے عبداللہ، اور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا عتیق، اور فرمایا انتا عتیق اللہ من النار، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ دی طرفو جہنم تو آزاد ہو، اللہ دی طرفو جہنم تو آزاد ہو، فسمی عتیقہ، اور محبوب علیہ السلام نے نام رکھ دیتا عتیق، نام رکھ دیتا عتیق۔ اے بڑا کمال دا اندازے شرف المصطفیٰ دے اندر جو 2379 نمبر تے، اور مومنہ دی ماں روایت فرما رہی ہیں، مومنہ دی ماں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ فرمانیہ نے قالت، فرمانیہ نے قال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا، فرمانیہ نے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جدو میرا وصال ہو جائے، جدو میرا وصال ہو جائے تو مینو غسل دے کے کفن دے کے پھر تسی کی کرنا میں، فرمایا جڑا کفن دینا ہے نا او نویں کپڑیاں دا نہیں دینا، نویں کپڑیاں دا نہیں دینا، کیوں؟ فرماتے ہیں اس واسطے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فَإِنَّ الْحَيَّ أَحَقُّ بِالْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ، اس واسطے کہ زندہ نو نویاں دی زیادہ ضرورت ہوتی ہے،
زندہ بندے نو نوے کپڑے دی زیادہ ضرورت ہوندی ہے فوت شدہ دے نالو، تو لہذا مینوں نوے کپڑے دا جدید کپڑے دا کفن نہیں دینا، بلکہ جو میرے تن تے ہون گے انہاں دا ہی تسی کفن دے دینا۔ پھر فرما دیا نے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جدو غسل دے دو پھر کفن دے دو، پھر اس تو بعد چار پائی تے اٹھا کے لے کے جانا ہے نا جدو، تو محبوب دی بارگاہ چ جانا ہے۔ کتھے جانا ہے؟ محبوب علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہو جانا ہے، اور جدو محبوب علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہو جاؤ وَنَادَوْا ثَلَاثًا، بلکہ اس تو پہلے لفظ بھی بڑے کمال دینے فرما دے وَقْتَوْ بِي قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب دی قبر انور دے سامنے لے جائے ہو جے، محبوب علیہ السلام دی قبر انور دے سامنے لے جا کے وَنَادَوْا ثَلَاثًا، ایک واری نہیں تین واری محبوب نو پکارے ہو جے۔ کنی واری؟ تین واری۔ کس انداز سنیو جی بھی آج تسی پکارتے ہو اسی انداز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سارا اپنے بعد والیاں وصیت فرمائی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الفاظ کی نے، آپ فرما دے نے پہلے تسی کہنا یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر فرمایا یا ابا القاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور پھر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ تین مرتبہ محبوب علیہ السلام دا اسم پاک لے کے، ایک مرتبہ محبوب دی کنیت دے، دو مرتبہ محبوب علیہ السلام دا نام ہے، ایک ذاتی نام ہے ایک صفاتی نام ہے۔ جدو تسی یہ لے لینا ہے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ چ، جدو تسی یہ نام لے لینا ہے پھر عرض کرنی ھذا صاحبو کا ابو بکر بالباب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توڑے دروازے تے ابو بکر توڑے صاحب آگئے نے، توڑے یار توڑے دروازے تے آگئے نے۔ فرماتے نے فَإِنْ فَتَحَ الْقُفْلِ، اگر دروازہ کھل جائے تے پھر مینوں محبوب دے پہلو وچ دفن کر دیو جے۔ اور فرماتے نے جدو دروازہ کھل جائے تو پھر محبوب علیہ السلام دے پہلو وچ مینوں دفن کر دیو، اور اگر دروازہ نہ کھلے تو پھر مینوں بقیع دی طرف لے جائیو جے، جنت البقیع دی طرف لے جائیو۔ تو قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فلما توفی فعلنا به ما امرنا وقلنا یا محمد یا ابا القاسم یا رسول اللہ۔ محبوب علیہ السلام دی پیاری بیوی مومنہ دی ماں ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے جدو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال ہویا ہے، جو سانو حکم ملے اسیوں پورا کیتا ہے، اور محبوب دی بارگاہ چ آپ دی چار پائی اٹھا کے لے گئے ہیں۔ محبوب علیہ السلام نو تین مرتبہ پکارے آئے اور عرض کیتی سونے اے تہاڈا یار تہاڈی بارگاہ وچ حاضر ہو گیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی چار پائی محبوب علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہے۔ محبوب دے غلامو اس نو دل تے لکھ کے لے جائیو جے، بڑی کمال دی بات ہے، محبت والی بات ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے وَسَمِعْنَا هَاتِفًا يَحْتَفُ وَيَقُولُ، فرمانیاں نے محبوب علیہ السلام دے غلاموں اما جان فرمانیاں نے کہ ہاتھ فی غیبی جو آواز آئی ہے، ہاتھ فی غیبی جو آواز آئی ہے۔ فرمانیاں نے کہ بندہ کوئی نظر نہیں آیا، وَلَا نَرَا شَخْصًا، کوئی بندہ بھی اسی نہیں دیکھیا۔ لفظ جمع دے بول رہی ہیں، کلیاں نہیں، کلیاں جمع دا لفظ ہے۔ پتہ چل رہا ہے کہ آپ اما جان کلیاں نہیں، نال ہور بھی لوگ نے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ پڑھانے والے نے، اور محبوب علیہ السلام دے غلاموں آواز کی آتی ہے۔
ہاتھ پہ غیبی تو آواز کی آتی ہے، آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، ادخل الحبیب الی الحبیب، فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، اے محبوب نو محبوب وال لے آؤ، محبوب نو محبوب دے نال ملا دیو، کیوں؟ فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، اس واسطے کہ محبوب محبوب دا مشتاق ہے۔ محبوب مشتاق دا معنی نہیں میں کراں گا، مشتاق دا معنی نہیں کر رہا، مشتاق نو مشتاق ہی رہ دینا، چاہت مشتاق نو مشتاق ہی رہ دینا۔ تو محبوب علیہ السلام دے غلاموں آوازاں پئیاں آندیاں نے، آواز آ کتھوں رہی ہے؟ آواز آ کتھوں رہی ہے؟ روزہ رسول چو آ رہی ہے، روزہ رسول چو آ رہی ہے، اہل سنت دا عقیدہ واضح ہو رہا ہے۔ اور آخر کے میں مور ثبت کر رہا ہوں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی مور 2363 نمبر اس فرمان دا جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمان ہے، اور بات کے اندر عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدته حد المفتری۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے، اے سجی صاحب تے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے کہ جیڑا بندہ کوئی بندہ بھی میں پایا نا، میں ویکھ لیا نا، کوئی بندہ بھی کہ جن نے منو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تے فضیلت دیتی، فرمایا میں انہوں آپ 80 کوڑے مارا گا۔ آج ہے نا معاشرے کے اندر امت نو لڑایا جا رہا ہے کہ نہیں جی مولا علی دا پہلا نمبر، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اے فرمان امت تک پہنچا دو، میں توڑے تک پہنچایا ڈیوٹی پیش کر دیتی ہے، اور اگے پہنچا دو۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے رہے کہ جن نے منو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فضیلت دیتی، کیا کہ انہاں دی فضیلت زیادہ ہے؟ فرمایا نہیں، فضیلت انہاں دوواں بزرگاں دی زیادہ ہے۔ تو جن نے منو انہاں تے فضیلت دیتی، فرمایا میں آپ ہوتے تے حد قذف نافذ کراں گا، اور فرمایا میں آپ خود جلدتہو حد المفتری، فرمایا کہ میں مفتری دی، الزام لان والے دی، الزام لان والے تے جو حد ہوتی ہے، جھوٹا الزام تومت لان والے دی، فرمایا جن نے میرے تے تومت لائی میں آپ انہوں 80 کوڑے مارا گا۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ السلام دا صدقہ سانو ہمیشہ حق دے نال قائم دائم رہن کی توفیق عطا فرمائے۔ کروں کس طرح بیان مرتبہ صدیق اکبر کا، کروں کس طرح بیان مرتبہ صدیق اکبر کا، وہ دیکھو محبوب خدا ہے محبوب صدیق اکبر کا رضی اللہ